گزشتہ سبق میں مرفوعات میں سے ہم نے مولانا انا کی خبر پڑھی تھی بھائی، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، اور تو بتلایا تھا کہ یہ انا یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع، اور مبتدا پھر انا کا اسم کہلاتا ہے اور خبر انا کی خبر کہلاتی ہے، اور کہتے ہیں اس کی خبر کا وہی حکم ہے جو مبتدا کی خبر کا تھا، یعنی جیسے وہ خبر مفرد آ سکتی ہے مولانا، معرفہ آ سکتی ہے، جملہ آ سکتی ہے، نکرہ آ سکتی ہے، اسی طرح اس کی خبر بھی، لیکن اس کی مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز تھا، جبکہ انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں، صرف ایک صورت میں مقدم کرنا جائز ہے، جبکہ وہ ظرف ہو، چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے جار مجرور ہو۔ اور اس میں پھر میں نے تفصیل بتلائی تھی کہ انا کا اسم اگر معرفہ ہو تو خبر کو مقدم کرنا جائز، اور اگر انا کا اسم نکرہ ہو تو پھر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد کانا افعال ناقصہ آئے تھے مولانا، افعال ناقصہ یہ بھی بتلایا تھا مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور اپنے خبر کو نصب دیتے ہیں، اور پھر یہ ان کے کانا کا اسم اور کانا کی خبر یہ کہلاتے ہیں بھائی۔ ان سب کے اندر بتلایا تھا کہ ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز، جبکہ پہلے 11 کے اندر خبر کو نفس فعل پر مقدم کرنا بھی جائز ہے، جبکہ جن کے شروع میں ما آ رہا ہے ان کی خبروں کو ان کے فعل پر مقدم نہیں کر سکتے، اور لیسا کے اندر اختلاف ہے، بعض علماء جائز قرار دیتے ہیں اور بعض جائز۔ اس کے بعد ما ولا مشابہ بھی لیسا جو ہیں ان کا اسم ہے بھائی، ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، اور اس میں بتلایا تھا کہ یہ ما جو ہے عام ہے، معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے، نکرہ پر بھی داخل ہوتا ہے، جبکہ لا صرف کس پر داخل ہوتا ہے؟ نکرہ پر۔ اس کے بعد لا نفی جنس کی خبر تھی، اور لا نفی جنس کی خبر بھی کس میں سے ہے؟ مرفوعات میں سے۔ اس کے بعد منصوبات شروع کیے تھے، منصوبات 12 تھے، 12 ذکر ہوئے، 12 میں سے سب سے پہلے ہم نے پڑھا مفعول مطلق۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو گئی، اور اس کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، کلام میں کیا پیدا کر دیتا ہے؟ تاکید، یعنی مجاز وغیرہ یا غلطی کے احتمال کو، مجاز کے احتمال کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ ختم کر دیتا ہے۔ ضربت زیدن میں نے کہا احتمال تھا شاید ڈانٹا زیادہ ہے، پٹائی نہیں کی ہوگی، لیکن میں نے جب کیا کہا؟ ضربان، تو معلوم ہوا کہ ضرب سے مراد ضرب ہی ہے، حقیقی معنی مراد ہے، پٹائی کرنا مجازی معنی کوئی مراد نہیں، اور کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی نوع بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ 3 وزن میں نے بتلائے تھے مولانا، فعلا، فعلا اور فعلا بھائی۔ فعلا کا وزن بتلایا تھا نوع کے لیے آتا ہے، جلست جلست القاری، یعنی نوع کس نوع پر میں بیٹھا یہ بیان کیا اس نے، اور جلست جلستن، یہ فعلا کا وزن آتا ہے عدد بیان کرنے کے لیے، ایک دفعہ بیٹھا جلستین، 2 دفعہ بیٹھا، یا جلسات کئی دفعہ بیٹھا۔ اور فعلا کا وزن یہ تینوں مصدر کے اوزان ہے، فعلا کا وزن خاص مقدار کے لیے آتا ہے، جیسے لقمتن خاص مقدار ہے کھانے کی جو ایک مرتبہ کھاتے ہیں، یا اسی طرح اکلا ہے، اکلا کس کو کہتے ہیں؟ خوراک، ایک مرتبہ کی جو خوراک کو وہ اکلا کہلاتی ہے۔ اور پھر بتلایا تھا یہ کبھی مولانا اسی فعل سے ہوگا، اسی باب سے ہوگا، کبھی مولانا مختلف ہوگا فعل سے، کبھی باب کے اعتبار سے مختلف ہوگا، کبھی مادے کے اعتبار سے ہی، لیکن معنی ایک ہی ہونا چاہیے، معنی ایک ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ کبھی کبھار اس کے فعل کو حذف کر لیا جاتا ہے، یہ حذف 2 قسم پر ہے، یا جوازی ہے یا وجوبی ہے۔ جوازی وہاں ہے فعل کو حذف کرنا جہاں کوئی قرینہ موجود ہو، جیسے مسافر آیا تو آپ نے کیا کہا؟ خیر مقدمین، تو اصل میں یہ کیا تھا؟ قدیمتا قدومن خیر مقدم، تو قدیمتا کو حذف کیا اس لیے کہ قرینہ موجود ہے، وہ آ رہا ہے آپ کے سامنے، تو قدیمتا کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ خیر مقدمین مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف
محذوف کے قدومن کے اعتبار سے. قدومن موصوف ہے اور خیر مقدمین اس کی صفت ہے. یا یہ مولانا مفعول مطلق ہے باعتبار مضاف الیہ کے، اس لیے کہ خیر اس میں تفضیل ہے، اس کی اضافت ہو رہی ہے مقدم کی طرح، اور مقدم جو ہے مصدر میمی ہے اور اس میں تفضیل مضاف الیہ کے حکم میں ہوتا ہے. جس چیز کی طرف اس کی اضافت ہو اسی کے حکم میں ہوتا ہے. تو اس کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مصدر کی طرف. تو یہ بھی کس کے حکم میں ہے؟ مصدر کے ہی حکم میں ہے. اور وجوباً جو ہے کہاں پر حذف ہوگا وہ سماعی ہے. کچھ جگہ ہیں سما پر موقوف جو عربوں سے ہم نے سنی ہے کہ انہوں نے کبھی فعل کو ذکر نہیں کیا بھائی، جیسے مولانا سماعن، سقیان، شکرن، حمدن اور رائن. تو عرب کبھی ان کے افعال کو ذکر نہیں کرتے اور یہ سارے مفعول مطلق ہیں بھائی. اس کے بعد مفعول بہ کے بارے میں پڑھا. مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید عمران. تو عمران پر کیا ہے؟ زید کی ضرب واقع ہوئی ہے. اور کبھی کبھار یہ فاعل پر مقدم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار اس کے فعل کو حذف بھی کر لیا جاتا ہے جبکہ قرینہ ہو گئی. تو بتلایا اس کے فعل کا حذف کرنا دو طریقوں پر ہے، یا تو جوازن حذف ہوگا یا کیا ہوگا؟ وجوباً حذف ہوگا. جوازن حذف اس کا فعل وہاں ہوگا جہاں کوئی قرینہ موجود ہو. جیسے کس نے پوچھا من ضربتا یا من اضربو، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ زیدن. کیا معنی؟ اضرب زیدن یا ضربت زیدن، سوال کے مطابق جو بھی ہوگا. کلام دیکھو آپ نے فعل کو حذف کر لیا کیونکہ قرینہ سوال موجود ہے، اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور 4 جگہ پر وجوباً حذف ہوگا. پہلی جگہ سماعی ہے بھائی، جیسے امرأ و نفسا. ضابطہ کوئی نہیں، بس ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا، انہوں نے کبھی اس کے ساتھ فعل ذکر نہیں کیا. معلوم ہوا اس کے فعل کو حذف کرنا اصل میں کیا تھا؟ اترک امرأ و نفسا، آدمی اور اس کی جان کو چھوڑ دو، یعنی جانے دو، اس کو جانے دو. یا جیسے قرآن میں ہے وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، اصل میں کیا ہے؟ وَانْتَهُوا عَنِ التَّسْلِيمِ وَاقْصُدُوا خَيْرًا لَكُمْ. تو خیرن مقام استشہاد خیرن ہے بھائی. خیرن منصوب ہے، مفعول بہ ہے اور اس کا فعل اقصدوا کیا ہے؟ حذف ہے. وَأَهْلًا وَسَهْلًا، یہ اصل میں کیا تھا بھائی؟ أَتَيْتَ أَهْلًا وَوَتِيتَ سَهْلًا. سمجھ میں آیا؟ تو بعض علماء اس کو وطیتا پڑھتے ہیں. اتیتا اہلن و وطیتا سہلن. نہیں بھائی، وطیتا نہیں ہے، یہ باب سمیعہ ہے. وطیعہ، وطیعہ سے گردان کرو، وطیعتو ہوگا. کیا ہوگا؟ وطیعتو. پھر حمزہ کو کبھی کبھار ماقبل کسرہ ہو تو یا سے بدلتے ہیں، کیا بن جائے گا؟ وطیعتو. تو اتیتا اہلن و وطیتا سہلن یہ دونوں مفعول بہ ہیں مولانا. یہ تو تھا قیاسی اور یہ تھا سماعی. اور باقی 3 قیاسی ہیں جن میں حذف واجب ہے. الثانی تحذیر. ثانی کیا ہے؟ تحذیر ہے. تحذیر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ معمول بتقدیر اتقی. وہ ہے جو معمول ہو کس کے ساتھ؟ اتقی کی تقدیر کے ساتھ. وہ مفعول بھی جو معمول ہو کس تقدیر کے ساتھ؟ اتقی کی تقدیر کے ساتھ. یعنی اتقی وہاں مقدر ہو یا اتقی جیسا کوئی لفظ مولانا. بھئی یہ کیوں اتقی مقدر ہو؟ کہتے ہیں تحذیراً مما بعدہ، ڈرانے کے لیے. تحذیر کا کیا معنی؟ ڈرانے کے لیے. مما بعدہ، ما بعد سے اس کو ڈرانے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زیادہ تیز چل رہا ہوں؟ ابھی تک تو خلاصہ ہی پچھلا بیان ہو رہا تھا بھائی، اب نئی بات شروع. تو وہ معمول ہوگا اتقی کی تقدیر کے ساتھ ما بعد سے ڈرانے کے لیے. جیسے مولانا دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ایاک والاسد، ایاک والاسد ہے اتقی نفسک عن الاسد. بھئی کسی کو شیر سے بچنے کا کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ شیر سے بچو. شیر سے آپ کیا کہیں گے؟ ایاک والاسد، ایاک والاسد.
تو ایاکا والاسد، ایاکا ضمیر منصوب منفصل ہے مولانا، اس کا عامل اتقی محذوف ہے، اصل کلام یوں ہے اتقی نفسک، اپنے آپ کو بچا، عن الاسد، کس سے؟ شیر سے، وَاتَّقِ الْأَسَدَ عَنْ نَفْسِكَ، اور شیر کو بچا اپنے آپ سے، تو شیر سے دور رہے، شیر کو اپنے آپ سے دور رکھ بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کلام ہے، کلام کیا ہے بھائی اصل میں؟ اتقِ نفسک عن الاسد واتق الاسد عن نفسک۔ تو پھر مولانا یہاں سے کیا حذف کیا؟ اتقی کو حذف کر لیا، کیا رہ گیا؟ نفسہ کا، ہاں واو کے بعد والے کلام کو بھی چھوڑو، اتقی نفسہ کا عن الاسد، اتقی کو حذف کیا، کیا رہ گیا؟ نفسہ کا عن الاسد، عن الاسد کو بھی حذف کر دو کیونکہ وہ واو کے بعد آ رہی ہے بات اس کی، تو کیا رہ گیا؟ نفسہ کا۔ اور یہ نفس کا لفظ ہم نے اضافہ کیا تھا بھائی، دیکھو عام افعال کے اندر یاد رکھو، اگر فاعل اور مفعول کی ضمیر متصل دونوں ایک ہی شخص کو راجع ہوں تو یہ جائز نہیں ہے مولانا۔ عام افعال کے اندر اگر فاعل اور مفعول کی ضمیر متصل عام افعال کے اندر اگر فاعل اور مفعول کی ضمیر متصل ایک ہی شخص کو راجع ہوں تو یہ جائز نہیں۔ تو اصل کلام یوں تھا مولانا، اتقیکا، اپنے آپ کو بچا، کیا تھا؟ اپنے آپ کو بچا، لیکن دیکھو اتقی فعل امر ہے، اور فعل امر کے اندر کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ انتا، اور انتا سے کون مراد ہے؟ مخاطب، اور کاف ضمیر مفعول کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس سے بھی کون مراد ہے؟ مخاطب۔ تو دیکھو فاعل بھی وہی ذات، مفعول بھی وہی ذات، یہ پسندیدہ نہیں ہے کلام کے اندر کہ فاعل بھی وہی ہو اور مفعول بھی۔ دیکھیں فاعل وہ ہوتا ہے جو دوسرے پہ اثر ڈالتا ہے، مفعول ہوتا ہے وہ جو اثر کو قبول کرتا ہے، تو اثر کرنے والا بھی وہی، اثر کو قبول کرنے والا بھی وہی، یہ تو پسندیدہ۔ تو پھر افعال قلوب میں یہ جائز ہوگا، آگے آ جائے گا مولانا، وہ بات میں وہاں بھی ذکر کر دوں گا۔ تو ان افعال میں پھر کیا کریں بھائی؟ ہمیں تو چاہیے اسی طرح، کہتے ہیں بھائی پھر درمیان میں ایک لفظ بڑھا دو، نفس، بات پھر بھی وہی رہے گی، اب بن جائے گا اتقی نفسہ کا، اتقی، اب بات تھوڑی سی ذرا معنی تو وہی ہے، لیکن اب مفعول مخاطب نہیں بن رہا بلکہ نفس بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ کاف ضمیر نہیں بن رہی مفعول، بلکہ کیا بن رہا ہے؟ نفس۔ کاف ضمیر تو مضاف الیہ بن گئی، تو چلو معنی تو وہ ہوا، لیکن جتنا ہم بچ سکتے تھے ہم بچ گئے یا نہیں بچ گئے؟ ضابطہ کیا تھا؟ ہاں، تو اب یہاں فاعل اور مفعول کی ضمیر متصل دونوں ایک ذات کو راجع تھی، تو ہم جتنا کر سکتے تھے کہ کچھ فرق ڈال دیں مولانا، تاکہ مؤثر اور متاثر ایک ہی چیز نہ رہے۔ مؤثر وہ جو اثر ڈالتا ہے، متاثر وہ جو اثر کو قبول کرتا ہے، تاکہ مؤثر اور متاثر ایک ہی ذات۔ تو ہم نے کیا لفظ بڑھا دیا؟ نفس، نفس مضاف، اور کاف ضمیر کو کیا کر دیا؟ مضاف الیہ۔ اور عموماً مضاف مضاف الیہ سے غیر ہوتا ہے، مضاف کیا ہوتا ہے؟ غلام الزیدین، غلام اور زید ایک ہی ذات ہیں؟ نہیں، تو مضاف مضاف الیہ عموماً ایک دوسرے سے غیر ہوتے ہیں، اگرچہ یہاں غیر نہیں ہے،
مخاطب بھی وہی، اس کی ذات بھی وہی، لیکن ہمارے لیے اتنا ہی ممکن تھا، اس سے آگے تو ہم جان نہیں سکتے کہ بالکل ہی الگ کر دیں. ہمیں تو چاہیے یہی مانا تھا کہ مفعول بھی کس کو بنانا ہے؟ مخاطب ہی کو بنانا ہے. تو جتنا ہم بچ سکتے تھے وہ صورت یہ تھی کہ ہم نفس کا لفظ لے آئے، مضاف الیہ بنا دیا، اور عموماً مضاف الیہ چونکہ مضاف لے آئے، اور عموماً چونکہ مضاف غیر ہوتا ہے کس سے؟ مضاف الیہ سے. تو لفظوں کے اعتبار سے ہم نے جدائی بیچ میں ڈال دی. مولانا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی قدر ہو سکتا تھا، جتنا ممکن تھا وہ ہم نے کر لیا. اب مولانا نفسہ کا لفظ ہم لے، اب کیا بنا کلام؟ اتقی نفسہ کا. اچھا اب دوبارہ اس مثال کی طرف آؤ. اتقی نفسہ کا عن الاسد و اتقی اسد عن. اچھا اتقی کو حذف کر دیا، ادھر سے جار مجرور کو حذف کر دیا، کیا رہ گیا؟ نفسہ کا. اب یہ نفس ہم کس لیے لے کر آئے؟ اتقی کی وجہ سے لے کر آئے تھے، تو اب نفس کو بھی کیا کر دو، اس کی بھی ضرورت نہ رہی، ختم کر دو. کاف ضمیر رہ گئی، اور کاف ضمیر تو متصل ہے، یہ اکیلی نہیں رہتی. تو اس ضمیر، اور ضمیر کون سی ہے؟ منصوب ہے مجرور ہے؟ منصوب، کیونکہ مفعول کی ہے. تو اس کی جگہ ضمیر منفصل لے آؤ، منصوب. ضمیر منفصل منصوب لے آؤ، اور وہ ہے ایاکا. چنانچہ ہم ایاکا لے آئے. اور والاسد آگے بھی سارا یہی کام کیا. اتق الاسد عن نفسک، وہاں بھی ہم نے اسی طرح کیا. اتقی کو بھی حذف کیا، جار مجرور کو بھی حذف کیا، اسد رہ گیا. تو ادھر ایاکا رہ گیا، ادھر والاسد رہ گیا. تو کلام کیا ہوا؟ ایاکا والاسد. سمجھ میں آیا بھائی کہ نہیں آیا؟ تو مشکل بات تو نہیں میرا خیال. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اچھا دیکھو بھائی، یہ آپ نے اتقی کا، اتقی یہاں محذوف ہے. اتقی کیوں محذوف ہے؟ ایاکا والاسد. تو یہاں ایاکا فعل کون ہے مولانا؟ اتقی. ایاکا نصب کون دے رہا ہے؟ اتقی. اتقی کو آپ نے حذف کر دیا، یہاں اتقی محذوف ہے. کیوں محذوف ہے اتقی؟ کہ آپ اس مخاطب کو ڈرانا چاہتے ہیں مابعد سے، اور مابعد کس کا ذکر آ رہا ہے؟ اسد کا تذکر آ رہا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مابعد کو آپ کس سے ڈرانا، یہ مفعول بھی جو ہے آیا، اس کو کس سے ڈرانا چاہتے ہیں؟ مابعد سے ڈرانا. اور وہ کون ہے؟ اسد. اب دوبارہ عبارت دیکھو. الثانی تحذیر، ثانی تحذیر ہے. وہ معمول تقدیر اتقی، وہ معمول ہوتا ہے کس کی تقدیر کے ساتھ؟ اتقی کی تقدیر، یعنی اتقی وہاں مقدر ہوتا ہے. اتقی کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے. بھئی کیوں مقدر ہوتا ہے؟ تحذیران، یہ مفعول مطلق ہے مولانا. آپ نے نہیں پڑھا ضربت زیدن تعدیبا؟ کیا مانا؟ ادب سکھانے کے لیے. تو یہ کے لیے دیکھا علت بتاتا ہے، یہاں بھی یہی ہے. مقدر ہوتا ہے اتقی تحذیرن، ڈرانے کے لیے. کس سے ڈرانے کے لیے؟ مما بعدہ، اس کے ما بعد سے. نحو ایاکا والاسد. بھئی یہ کیوں آپ حذف کرتے ہیں؟ پورا کلام کہہ دو. اتقی نفسک عن الاسد و اتقی الاسد عن نفسک. کہتے ہیں بھئی اتنی دیر میں بتاؤں گا تو شیر تو اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا. بھئی کلام یہ تحذیر ہے مولانا، بچانے کسی کو کہنا ہے، ڈرانا ہے. مختصر کلام ہونا چاہیے، جلدی سے ادا ہو جائے، وہ آپ کی بات مانا اس کو فوراً پہنچ جائے. اس لیے عربوں نے اس کو کیا کر دیا؟ مختصر کر دیا. نحو ایاکا والاسد اصلہ اتقیک والاسد. انہوں نے اور بھی آسان کر دیا. میں نے تو کیا کہا تھا؟ اتقی نفسک عن الاسد. تو انہوں نے آسان اتقیک والاسد، لیکن میں نے بتایا یہ جائز نہیں ہے. اتقیک کہنا جائز نہیں ہے کلام عرب. یہ تو ایک طریقہ ہے، یہ تحذیر کا ایک طریقہ ہے کسی کو ڈرانے کے لیے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ او ذکر المحذر منہ مکررا،
یا جس سے ڈرایا جائے اس کو مکرر ذکر کیا جائے، تکرار کے ساتھ ذکر کیا جائے، جیسے اب طریقہ طریقہ. بھائی ایک آدمی ایک راستے پر جا رہا ہے، اس راستے پر خطرہ ہے، آپ کہتے ہیں طریقہ طریقہ، کیا مانا؟ راستے سے دور ہو جاؤ، بچو اس راستے سے، اس راستے پر نہ جاؤ. ایک آدمی کھڑا ہے، اب آپ قیاس ترک بھی بنا سکتے ہیں. کسی کو کسی چیز سے ڈرانا ہو، آپ فوراً اس طرح کا کلام کر سکتے ہیں. مثلا کس کو کس چیز سے بچنے کا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، گاڑی سے بچو. یا کا وقت یارہ، چلو جو مرضی آپ، یہ اس جگہ قیاسی ہے، آپ بھی جہاں ایسا موقع ہے کہہ سکتے ہیں. جہاں تکرار ہو وہ والا بھی کر لیں. ایک لڑکا کھڑا تو دیوار گرنے والی ہے، آپ نے کہا الجدار الجدار، فوراً ہٹ گیا. اگر آپ اس کو کہتے اتق الجدار اتق الجدار، وہ جب تک وہ بیچارہ نیچے آ جاتا. دو طالب علم آپس میں بھائی لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو دھکم تیل ہو رہی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں. چھوٹا سا بچہ ایک دو مہینے کا وہاں لیٹا ہوا ہے بھائی، تو اس کا بیٹا لیٹا ہوا ہے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ الصبیہ الصبیہ، کیا مانا؟ بچہ ہے بھائی، بچوں اس سے دور ہو جاؤ. چلیے جی آگے دونوں طریقے بھائی. یہ قیاسی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں استعمال، لیکن آپ کبھی پورا نہیں کہہ سکتے. اتقی نفسک عن الاسد واتق الاسد عن نفسک. کیوں پورا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ عربوں نے کبھی بھی اس کو پورا استعمال، یہ وجوباً حذف ہوگا بھائی اگر آپ نے کہا، غلط کیا بھائی. الثالث ما اضمر عامله على شریطة التفسیر. بھائی پہلا وجوبی محل کون سا تھا؟ سماعی. دوسرا کیا ہے؟ تحذیر. تیسرا کیا ہے؟ ما اضمر عامله على شریطة ما. تیسرا مفعول وہ ہے اضمر عامله کے محذوف مقدر کیا جائے اس کے عامل کو علی شریطۃ التفسیر، تفسیر کی شرط پر. شریطہ اور شرط ایک معنی میں ہے. وہ مفعول ہے کہ مقدر کیا جائے، اضمرا ہے قدرہ، مقدر کیا جائے اس کے عامل کو علی شریطۃ التفسیر، کس کی شرط پر؟ تفسیر کی شرط. دیکھو میں کہتا ہوں زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ. اب بتائیے زید کو کس نے نصب دیا؟ ضربتہ نے؟ نہیں، ضربتہ نہیں دے سکتا نصب. کیوں؟ کیونکہ ضربتہ ایک مفعول چاہتا ہے اور آگے ضمیر متصل آ چکی ہے. ضربتہ بھائی وہ ہاں ضمیر کس کو راجع؟ زید ہی کو راجع. تو ضربتہ ایک ہاں ضمیر کو نصب دے چکا ہے، لہذا اب یہ زید کو نصب نہیں دے سکتا. پھر کہتے ہیں بھائی زید کے لیے اسی ضربتہ کو مقدر مانا جائے گا. کلام یوں ہے ضربتہ زیدان ضربتہ. پھر پہلے ضربتہ کو ہم نے حذف کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے، دوبارہ وہی ضربتہ آ رہا ہے اور وہ ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ زید ہی کو راجع ہے. تو آگے دوبارہ جب ضربتہ ایک چیز آ رہی ہے تو پہلے اس کو پہلے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ مولانا یہ پہلا ہوا مفسر، اگلا ہوا مفسر. اس نے تفسیر بیان کی کہ پہلے کون محذوف ہے؟ ضربتہ. تو ثانی نے پہلے کی تفسیر کر دی. اور مفسر اور مفسر جب لفظاً معنن متحد ہوں، لفظ بھی وہی معنی بھی وہی تو دونوں کو لانا جائز نہیں. ایک کو لا سکتے ہیں دوسرے کو نہیں لا سکتے. تو ضربتہ دونوں ایک سے مولانا. یا صرف مانن متحد ہوں تو پھر بھی جائز نہیں. تو دیکھو
زیدن کو کس نے نصب دیا؟ ضربت نے. اور اس کو کیوں حذف کیا آپ نے؟ آگے اس کی تفصیل یہ ہے. ما یہ زید جو ہے وہ اسم مفعول بھی ہے. اضمر عاملہ جس کے عامل کو کیا کر لیا گیا ہے؟ حذف کر لیا گیا ہے. اعلی شریطت تفسیر کی شرط پر کہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے. اچھا یہ تو ایک تھا. دوسرا زیدن ضربت غلامہ. زیدن ضربت غلامہ. اب بتائیے مولانا زیدن کو کس نے نصب دیا؟ زیدن کو کس نے نصب دیا؟ جی ضربت نے. نہیں ضربت یہاں نہیں نکال سکتے. کیوں؟ آگے دیکھو بھائی. ضربت غلامہ. کیا مانا؟ زید کی پٹائی کی ہے میں نے یا زید کی غلام کی ہے؟ غلام کی ہے. تو اگر میں پیچھے بھی ضربت نکال لوں تو مانا تو ہو جائے گا ضربت زیدن. میں نے کس کی پٹائی کی ہے؟ زید کی پٹائی کی. حالانکہ یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا بتلانا ہے؟ میں نے جس کے غلام کی معلوم ہو ضرب تو پیچھے نہیں نکال سکتے. پھر کہتے ہیں بھائی اس کے کوئی مناسب نکال لو. اس جیسا جو اس کے معنی کو ادا کر رہا ہو وہ والا فعل پیچھے مقدر ہے. بھائی دیکھو جب آپ نے زید کے غلام کی پٹائی کی معلوم آپ نے زید کی توہین کی ہے. کیا کی ہے؟ توہین کی ہے. معلوم وہ بیچارہ آپ نے اس کو کمزور سمجھا ہے. اگر اس کو بڑا آدمی سمجھتے تو آپ کبھی جرت نہ کرتے اس کے غلام کو ہاتھ لگانے کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بادشاہ کے سیکرٹری کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بادشاہ مجھے چھوڑے گا نہیں. تو معلوم ہوا جس کو کمزور آپ نے سمجھا ہے تو اس کے غلام کو کیا کیا؟ اس کی پٹائی کیا. تو یہ آپ نے اس کی اہانت کی ہے. کیا کی ہے؟ اہانت کی ہے. تو یہاں فعل نکالیں گے اہان. تو زید کے غلام کی پٹائی سے زید کی کیا ہوئی ہے؟ اہانت ہوئی ہے. توہین ہوئی ہے. تو اہن تو زیدن ضربت غلامہ. سمجھ میں آیا؟ تو اہن تو وہ کیوں حذف کیا؟ کیونکہ آگے آنے والا فعل اس کی کیا کر رہا تھا؟ تفسیر کر رہا تھا. کیونکہ غلام کی ضرب دراصل زید کی کیا ہے؟ توہین ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ بس اب سنو. ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر وہ مفعول بھی ہے جس کے عامل کو مقدر کر دیا گیا ہو. جس کے عامل کو مقدر کیا گیا ہو. بھائی اچھا اب تعریف سنو اس کی. ما اضمر عامل علی شریطۃ التفسیر وہ اسم ہے. مثالیں نکالو بھائی. مثالیں کتاب میں دیکھو. زیدن دیکھ رہے ہو بھائی؟ زیدن زیدن ضربتہ 2-3 سطروں کے بعد آ رہا ہے جی. اچھا ایک یہ مثال. ایک دوسری مثال میں نے آپ کو بتلائی. کیا؟ زیدن ضربت غلامہ. یہ دو مثالیں ذہن میں رکھو. اب تعریف اس پر ہم نے چسپاں کرنی ہے. کس طرح یہ تعریف کر رہے ہیں؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر وہ اسم ہے. کون ہے بھائی اس مثال میں؟ کون ہے وہ؟ زیدن. وہ اسم ہے جس کے بعد فعل ہو یا مولانا شبہ فعل ہو. کیا ہو؟ شبہ فعل. جیسے فعل کا مسئلہ ہے اسی طرح جس کا ہوگا شبہ فعل کا بھی ہوگا. تو جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو اس اور وہ فعل یا شبہ فعل مشغول ہو. ادھر دیکھو بھائی وہ جو بعد میں فعل ہے یا شبہ فعل ہے وہ مشغول ہو اسی اسم کی ضمیر میں. ضربتہ بھائی یہ ہاں ضمیر کس کو راجع تھی؟ زید ہی کو راجع تھی. تو یہ فعل مشغول ہے اسی اسم کی ضمیر میں. یا اس کی ضمیر میں تو نہیں مشغول اس کے متعلق میں مشغول ہے. اس کے متعلق میں مشغول ہے. ضربت غلامہ ہو تو ضربہ مولانا فعل ہے آگے آنے والا. یہ ضمیر میں مشغول ہے زید کی یا زید کے غلام یعنی اس کے متعلق میں مشغول ہے؟ غلام یعنی اس کے غلام کون ہوتا ہے؟ زید کا متعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے ساتھ تعلق ہے بھائی. تو وہ اس کے متعلق میں مشغول ہو گئی. دیکھو ذرا تعریف پڑھ لیں پھر میرا خیال تو بات پہلے پڑھنی چاہیے بھائی. دیکھیے
وہ کل اسم ہر وہ اسم ہے بعدہ فعل او شبہ جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو یشتغل ذالک الفعل مشغول ہو وہ فعل عن ذالک الاسم اس اسم سے یعنی اس اسم پہ عمل نہیں کر سکتا مشغول ہے کس میں مشغول ہے بضمیر ہی اس اسم کی ضمیر میں او متعلق ہی یا اس کے متعلق میں مشغول ہے بحیث اس طور پر لو سلط علیہ ہوا زید پر اگر اسی فعل کو مسلط کر دیں یہ پہلی مثال تھی زیدن ضربتہ زید پر کس فعل کو مسلط کیا تھا ہم نے اسی فعل کو او مناسبہ یا اس کے یہ دوسری مثال ہے زید پر ضربتہ کو مسلط کیا یا آہنتو کو اس طور پر کہ اگر اس پر اسی فعل کو مسلط کریں یا اس کے مناسب کو مسلط کریں لنصبہ تو وہ کیا کرے اس کو نصب دے سکے نحو زیدن ضربتہ سمجھ میں آئی جی حاشیے پہ دوبارہ ذرا تعریف چسپاں کرتے ہیں دونوں مثالیں اکٹھی لکھو گئی حاشیے میں دونوں مثالیں اکٹھی لکھ دو گئی ایک طرف زیدن ضربتہ اچھا آگے دوسری مثال لکھو زیدن ضربت غلامہ اچھا اب پہلی مثال پہ ذرا نظر ڈالو ضربت زیدن اسم ہے اس کے بعد کیا رہا ہے فعل اور وہ فعل کس میں مشغول ہے اسی کی ضمیر میں اس طور پر کہ اگر اسی فعل کو ہم زید پر مسلط کریں تو یہ کیا کر سکتا ہے زید کو نصب دے سکتا ہے دوسری مثال میں آؤ ضربت زیدن اس کے بعد کیا ہے فعل اور یہ فعل کس میں مشغول ہے اس کے متعلق میں مولانا اس طور پر کہ اسی فعل کو مسلط کریں یا اس کے مناسب کو مسلط کریں اس کے مناسب کو مسلط کریں ما قبل کے زید پر تو یہ اس کو نصب دے سکتا ہے تعریف سمجھ میں آ گئی اب دیکھو دوبارہ تعریف وہ کل اسم ہر وہ ایسا اسم ہے بعدہ فعل او شبہ جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو یشتغل ذالک الفعل عن ذالک الاسم بضمیرہ او متعلقہ مشغول ہو فعل اس اسم سے یعنی اس اسم میں اثر نہیں کر سکتا اس پر عمل نہیں کر سکتا مشغول ہو کس چیز میں اس اسم کی ضمیر میں او متعلق ہی یا اس اسم کے متعلق میں بحیث لو سلط علیہ ہوا اس طور پر کہ اگر اس اسم پر مسلط کر دیا جائے لو سلط علیہ اس اسم پر مسلط کر دیا جائے ہوا اسی فعل کو او ناسبہ یا اس فعل کے کسی مناسب کو جو اس کے مناسب ہو لنصبہ تو وہ البتہ اس کو کیا دے سکے نحو زیدن ضربتہ فإن زیدن منصوب زید منصوب ہے بفعل محذوف کس کے ساتھ مولانا فعل محذوف کے ساتھ مثمر جو مقدر ہے وہ ہوا ضربت اور وہ کیا ہے ضربت ہے ضربت فعل زید سے پہلے نکالا یفسرہ الفعل المذکور بعدہ اور اس کی تفسیر کون سا فعل بیان کر رہا ہے جو اس کے بعد مذکور ہے وہ ہوا ضربتہ اور وہ ہے ضربتہ وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرًا اس بات کی بہت سی فروعات ہیں سمجھ میں آیا بھائی اس سے اور بھی بہت سی اقسام ہیں انواع ہیں بہت سی انواع اس سے کی ہیں وہ بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ الرابع المنادا چوتھی قسم مولانا جس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے مفعول بھی وہ منادا ہے منادا وہ منادا کس کو کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں وہ اسم مدعو بحرف النداء وہ اسم ہے جس کو پکارا جائے حرف ندا کے ساتھ یا زید زید کون ہے مولانا
منادا ہے. کیا ہے؟ تو جس پر حرف ندا داخل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ منادا. پھر یہ یاد رکھو حرف ندا کبھی لفظوں میں ہوتا ہے، کبھی لفظوں سے حذف کر لیا جاتا ہے. جیسے لفظوں کی لفظاً ہوگا، جیسے یا عبد اللہ، تو حرف ندا کیا ہے مولانا؟ لفظاً ہے. اے ادعو عبد اللہ، یعنی میں طلب کرتا ہوں یا پکارتا ہوں عبداللہ کو. وحرف اچھا. اور یا کبھی تقدیراً ہوگا مولانا، جیسے یوس آگے آ رہا ہے. وحروف النداء وحرف النداء قائم مقام ادعو. حرف ندا قائم مقام کس کے ہے؟ وحروف النداء خمسۃ، 5 ہے. یا وحیا وحیا وای والحمزہ، جس کے حروف کم ہیں. اے والحمزہ یہ قریب کے لیے ہیں. جن کے حروف 3 ہیں، آیا اور حیا، یہ بعید کے لیے ہیں. اور یا جو ہے یہ قریب اور بعید سب کے لیے استعمال ہوتی ہے. حرف ندا یا جو ہے قریب کے لیے بھی آتا ہے اور بعید کے لیے بھی آتا ہے. اور یاد رکھو لفظ اللہ پہ اس کے لیے صرف یا آتا ہے اور کوئی حرف ندا استعمال نہیں ہوتا. بھائی یا اللہ، اے اللہ کہنا جائز نہیں، اے اللہ کہنا جائز نہیں، اے اللہ کہنا جائز، صرف یا اللہ. والحمزۃ المفتوحۃ، یہ ہے چوتھا معنی. 5واں حمزہ مفتوحہ. عبد اللہ، یہ حمزہ کیا ہے؟ حرف ندا ہے. وقد يحذف حرف النداء لفظا، اور کبھی کبھار کیا کر لیا جاتا ہے؟ حرف ندا کو لفظوں سے حذف کر دیا جاتا ہے باعتبار لفظوں کے. جیسے یوسف اعرض عن ھذا، اصل میں کیا تھا؟ یا یوسف، اے یوسف اعرض عن ھذا، اس سے منہ موڑ دو، اعراض کرو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو یا عبد اللہ، بھائی یا اس کے قائم مقام ہے ادعو، اور ادعو نے عبد اللہ کو نصب دیا. ادعو پکارنے والا کون؟ میں. پکارا کس کو؟ عبد اللہ کو. تو عبد کو نصب کس نے دیا ہے؟ ادعو نے. کس نے؟ اور اس ادعو کو حذف کر کے اس کا قائم مقام ہم نے کس کو بنا دیا؟ یا کو. تو دیکھو عامل یا ہے یا عامل ادعو ہے؟ عامل تو ادعو ہے، اور اس عامل کو حذف کرنا واجب ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جو منادا ہوتا ہے اس کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے، یا اس کا قائم مقام ہے مولانا، قائم مقام. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اس کے بعد منادا کی کچھ قسمیں آپ نے پڑھی تھی مولانا. وَعَلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ، جان لے منادا کئی اقسام پر ہے. فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، اگر منادا مفرد معرفہ ہو. مفرد ہو مولانا، کیا معنی مفرد ہو؟ یاد رکھو علم نحو کی کتابوں میں مفرد کا لفظ 4 چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. جب بھی مفرد کا لفظ بولا جائے گا 4 میں سے کسی ایک چیز سے احتراز ہوگا. علم نحو میں مفرد کا لفظ 4 چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. نمبر 1 کبھی مرکب کے مقابلے میں آتا ہے. نمبر 1 مرکب. نمبر 2 تثنیہ و جمع. نمبر 2 تثنیہ و جمع. نمبر 3 جملہ. نمبر 3 جملہ. نمبر 4 مضاف و شبہ مضاف. مضاف و شبہ مضاف. سمجھ میں آیا بھائی؟
تو نحو کی کتابوں میں مفرد کا لفظ کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے؟ اول، مرکب ثانی، ثالث، رابع. تو یاد رکھو کبھی مفرد بولا جائے گا مطلب ہو کہ مرکب نہ ہو، مرکب کو نکالنا مقصد ہوگا. کبھی مفرد بولا جائے گا مراد یہ ہوگا کہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، تثنیہ اور جمع کو نکالنا مقصد ہوگا. کبھی مفرد بولا جائے گا اور جملے سے اعتراض ہوگا، مفرد یعنی کہ جملہ جو نہ ہو. اور کبھی مفرد بولا جائے گا اور کس سے اعتراض ہوگا؟ مضاف اور یعنی مفرد سے مراد یہ ہوگا کہ وہ مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. یہاں مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ مرکب کے مقابلے میں. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں حرف ندا میں جو مفرد کا لفظ آیا یہ مولانا مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں ہے. منادا اگر مضاف یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. یا عبد اللہ، عبد کیا ہے مولانا؟ یا عبداللہ پڑھیں گے یا عبد اللہ؟ یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. یہ کیا ہے؟ یا طالعا جبلا، یہ کیا ہے مولانا؟ مشابہ مضاف ہے. کیا ہے؟ اور یہ بھی کیا ہے؟ اعراب منصوب ہے. تو مفرد کہہ کر ان دونوں سے احتراز کیا کیونکہ یہ ایک مضاف ہے اور ایک شبہ، اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں. اور دیکھو یہ مبنی علی علامت رفع ہوگا، بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں منادا کئی اقسام پر ہے. فإن كان مفردا، اگر وہ مفرد ہو. کیا معنی؟ مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو. معرفتن، اور کیا ہو مولانا؟ معرفہ. بھائی معرفہ یاد رکھو عام ہے، چاہے قبل الندا معرفہ ہو، بعد الندا معرفہ ہو. زید کا لفظ میں کہتا ہوں یا زیدو، تو زید کا لفظ بھائی یا کے آنے سے پہلے معرفہ تھا. اور ایک میں کہتا ہوں یا رجلو، رجلو نکرہ تھا لیکن یا کے داخل ہونے کے بعد اب یہ کیا بن گیا؟ یاد رکھو جس طرح الف لام کسی کلمے پر داخل ہو تو اس کو عموماً معرفہ بنا دیتا ہے، اسی طرح حرف ندا بھی اعلی تعریف ہے، یہ بھی کلمے کو کیا بنا دیتا ہے؟ منادا کو معرفہ بنا دیتا ہے. تو یا رجلو کیا ہوا؟ رجل اب کیا ہے؟ معرفہ ہے. اور یا زید کیا ہے؟ معرفہ. لیکن یا رجلو میں رجلو یا کے آنے کے بعد معرفہ بنا اور زید یا کے آنے سے پہلے ہی. تو اسی لیے میں نے کہا کہ مفرد ہو یعنی مضاف مشابہ مضاف نہ ہو، اور معرفہ ہو چاہے قبل الندا معرفہ ہو چاہے بعد الندا معرفہ. تو کہتے ہیں جب منادا مفرد معرفہ ہوگا یبنى علی علامت الرفع، تو مبنی کیا ہوگا کس پر؟ علامت مبنی پر کیا جائے گا، بنایا جائے گا اس کو کس پر؟ علامت رفع پر. علامت رفع آپ نے پڑھی مولانا کیا ہے؟ ضمہ ہے، الف ہے، واو نون ہے. سمجھ میں آیا؟ تسنیہ میں الف نون ہے، اس میں واو نون. یبنى علی علامت الرفع، تو مبنی کیا جائے گا علامت رفع پر. کالضمۃ، علامت رفع جیسے کہ ضمہ ہے اور الف ہے اور واو. کالضمۃ ونحوها، جیسے ضمہ اور اس جیسے اور الفاظ ہیں. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ کالالف والواو. نحو یا زید، انہوں نے کیا کہا بھائی؟ ضابطہ کیا بتایا؟ منادا کیا ہو؟ مفرد ہو. اور بھائی یہ مفرد ہے زید، کیسے؟ مضاف نہیں، مشابہ مضاف بھی نہیں، تو یہ مفرد ہوا. اور معرفہ ہے. اور جب منادا ایسا ہو تو مبنی علی الضم ہوگا. یا زیدو، یا مبنی ہے. اگر یہ معرب ہوتا تو تنوین آنی چاہیے تھی. یا زیدون، کیا آنی چاہیے تھی؟ تنوین. اور تنوین آئی، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو منادا مفرد معرفہ جو ہوگا وہ مبنی علی الضم ہوگا. یا زید و یا رجل. جی یہ مضاف ہے، مشابہ مضاف ہے نہیں. اور معرفہ ہے قبل الندا یا بعد الندا؟ ہاں، تو لہذا یہ مبنی ہوگا علامت رفع پر. یا رجل،
اگر یہ معرب ہوتا تو کیا پڑھتے؟ تنوین نہیں آ رہے، معلوم ہے یہ مبنی ہے. یہ جو تھے مفرد کی وہ ضمہ کی مثالیں تھیں. یا زیدانی، جی مفرد ہے یا مضاف مشابہ مضاف بھائی؟ مفرد ہے. کیا ہے بھائی؟ مفرد یہاں تسنیہ کے مقابلے میں نہیں آ رہا. کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ ہاں مطلب ہے مضاف ہے، مشابہ مضاف ہے، معلوم مفرد ہے. وَيَا زَيْدُ، تو تسنیہ کا اعراب الف کے ساتھ، ضمہ الف کے ساتھ آتا ہے. اور جمع مذکر سالم کا اعراب کس کے ساتھ آتا ہے؟ ضمہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ رفع، ہاں واو کے ساتھ. تو دیکھو یا زیدانی یہ مبنی ہے اس وقت علامت رفع پر. یا زیدون یہ مبنی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ مبنی ہے بھائی. وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ، اور مجرور جر دیا جائے گا مولانا لام استغاثہ کے ساتھ. 3 لفظ یاد رکھو: مستغیث، مستغاث، مستغاث لہو. مستغیث، مستغاث، مستغاث لہو. چلیے جی ادھر دیکھو بھائی، یہ ہے عمر. عمر بیچارہ تکلیف میں ہے. خالد نے زید کو آواز دی، اے خالد. خالد نے آواز دی، اے زید عمر کی مدد کر. مصیبت میں کون؟ تکلیف میں کون؟ آواز کس نے دی؟ کس کو دی؟ تو یاد رکھو یہ جو ہے نا آواز دینے والا یہ ہے مستغیث. استغاثہ کا معنی ہوتا ہے فریاد کرنا، فریاد کرنا. فریاد کرنے والا کون؟ مستغیث. یہ ہے کون؟ نام کیا ہے؟ خالد. کس سے کی فریاد؟ وہ مستغاث، اس سے فریاد کی. کس کے لیے کی؟ وہ مستغاث لہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ مستغیث کس کو کہتے ہیں؟ فریاد کرنے والا. مستغاث اور مستغاث لہو. اب یاد رکھو یہ آپ نے آواز دی یا زید، آپ نے آواز دی. کس لیے آواز دی؟ فریاد کے طور پر. تو یہ جو ہے نا مستغیث، اس پر کبھی لام داخل کرتے ہیں. یا لزیدن، یہ لام کیا بتلاتا ہے؟ کہ زید مستغاث ہے. یہ لام کیا بتلاتا ہے؟ کہ زید مستغاث ہے، یعنی اس سے فریاد کی گئی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اور یہ دراصل لام جارہ ہے، لیکن یہاں پر کس حالت میں آیا؟ اس پر لام جارہ پہ کسرہ ہوتا ہے نا، لزیدن چاہیے تھا، لیکن یہاں فرق کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ فتح دیا جاتا ہے. ہاں کیوں دیا جاتا ہے بھائی؟ وجہ بات لمبی ہو جائے گی. یہ ضمیر کی جگہ واقع ہو رہا وغیرہ اس کو چھوڑو گا. تو یہ چونکہ ہے لام جارہ تو یہ کیا دے گا؟ جر دے گا. اسی لیے کہا یخفض، منادا محفوظ ہوگا، جر دیا جائے گا، اس سے کسرہ آئے گا. بلام الاستغاثتی، کس کی وجہ سے؟ لام استغاثہ کی وجہ سے. نحو یا لزیدن. وَيُفْتَحُ بِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا، اور فتح دیا جائے گا الف استغاثے کے. ہاں ضمیر راجع ہے استغاثہ کو، الف استغاثہ کے ملانے سے. بھئی دیکھو یہ مقام ہے فریاد کا، اس کا تکلیف پہ بیان کرنے کا، اور یہ چاہتا ہے آواز لمبی دی جائے ذرا تاکہ تکلیف کا اظہار ہو جائے. بھائی تکلیف کا کیا ہو جائے؟ اظہار ہو جائے. تو اس لیے آخر میں الف بڑھاتے ہیں کبھی کبھار.
اس صورت میں لام نہیں لاتے، کیونکہ لام تو چاہتا ہے جر ہے اور الف کیا چاہتا ہے، مجھ سے پہلے فتحہ ہے، اور جر اور فتحہ اکٹھے آ سکتے ہیں نہیں، تو یوں کہا جائے گا یا زیدہ. اور کبھی کبھار آواز کو مزید لمبا کرنے کے لیے آخر میں ہائے وقت میں ملاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا زیدہ. لمبی ہو گئی آواز نہیں ہوئی تو ہاں سے بھی آواز ذرا لمبی ہوئی، الف سے بھی لمبی ہوئی، تو چونکہ موقع ہے تکلیف کا، اور تکلیف کے موقع پر آدمی کیا چاہتا ہے؟ اظہار تکلیف کو آواز ذرا لمبی دے، طویل دے، تو اس لیے تو کبھی کبھار مولانا مستغاث کے ساتھ الف استغاثہ بھی ملاتے ہیں اور کبھی ہائے وقف بھی ملاتے ہیں، تو مفتوح ہوتا ہے. جب الف ملائیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. وَيُفْتَحُ بِالْحَاقِ عَلِفِهَا، اور مفتوح ہوگا الف استغاثہ کے ساتھ ملانے کے، جیسے یا زیدہ. اور میں نے بتایا یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے، لام اور الف اکٹھے نہیں ہوں گے. وَيُنْصَبُ، اور منادہ منصوب ہوگا ان کان مضافا، اگر وہ کیا ہو مولانا؟ مضاف ہو. جیسے یا عبد اللہ، عبد مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، اور جب منادہ مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اور مشابہن للمضاف، یا مضاف تو نہیں ہے، مشابہ مضاف ہے، جیسے یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پر طلوع ہونے والے، یعنی ستارے، اے پہاڑ پر طلوع ہونے والے ستارے، یا اے پہاڑ پر چڑھنے والے انسان. بھائی اگر ستارے کو ندا ہے تو طلوع ہونے والا معنی کریں گے، اور اگر انسان مراد ہے تو کیا معنی کریں گے؟ چڑھنے والا. بھائی ایک ہوتا ہے مضاف، اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں، یہ جو آیا طالعا جبلا. بھائی جیسے دیکھو مضاف محتاج ہوتا ہے مضاف الیہ کا، اسی طرح اس یا طالعا جبلا اس قسم وہ کلمہ جو اپنا معنی ادا کرنے میں کس کا محتاج ہو؟ مراد بیان کرنے میں غیر کا محتاج ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشابہ مضاف. کیا کہتے ہیں؟ دیکھا یہ تعریف انہوں نے لکھی ہے. مشابہ مضاف وہ اسم ہے کہ بغیر دوسرا اسم ملائے اس کا معنی پورا نہ ہو، دوسرا اسم ملائے بغیر اس کا معنی پورا نہ ہو. بھئی دیکھو میں نے کہا یا طالعن، اے چڑھنے والے. اب کیا پتا ہے یہ چھت پہ چڑھ رہا ہے، وہ ادھر مینار پہ چڑھ رہا ہے، پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا جب تک جبلن ساتھ نہیں ملائیں گے، بات پوری طرح واضح نہیں ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں مشابہ مضاف، جو اپنا معنی ادا کرنے میں دوسرے اسم کے ملنے کا محتاج ہو. او نکرتن غیر معینتین، یا نکرہ غیر معینہ ہو مولانا. جیسے اندھا کہتا ہے یا رجلن خذ بیدی، اے شخص میرا ہاتھ تھام لے. بھئی اس نے کسی خاص آدمی کو آواز دی ہے تو یہ مولانا نکرہ ہے اور غیر معین ہے. جب آپ نے کہا تھا یا رجلو، آپ نے کسی خاص آدمی کو آواز دی، اور اندھے نے جب آواز دیا اس نے کسی متعین کو آواز نہیں دی، تو یہ نکرہ ہے، غیر معین ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ منصوب ہوگا یا رجلن. وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اگر منادہ معرف باللام ہوا. بھئی یا میں نے بتایا یا بھی اعلی تعریف، الف لام بھی اعلی، یا کی وجہ سے بھی کچھ نکرہ معرفہ بن جایا کرتا ہے، الف لام سے بھی نکرہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. تو دونوں اعلی تعریفین ہیں، لہذا یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے کہیں پر بھی، سوائے لفظ اللہ کے اندر. کہتے ہیں یا اللہ، یا بھی اور الف لام بھی دونوں آ گئے. اور کہیں ایسا نہیں ہوگا مولانا یا الرجل آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر آپ نے معرف باللام کو ندا دینی ہے تو مذکر کے لیے درمیان میں ایھا لے آؤ، مؤنث کے لیے ایتھا لے آؤ. یا ایھا الرجل، یا ایتھا المرأۃ، تو کیا لے آئے درمیان میں مذکر کے لیے
اور مؤنث کے لیے ایتھا لے آئے بھائی. معلوم ہوا منادا 5 قسم پر ہے مولانا. منادا انہوں نے کیا بتایا؟ 5 قسم پر ہے. نکرہ غیر معین ہو تو کیا ہوگا؟ یہ ابھی پڑھا آپ نے. یا رجلن خذ بیدی. نکرہ غیر معین کیا ہوگا؟ منصوب. مضاف ہو تو بھی منصوب. مشابہ مضاف ہو تو بھی منصوب. ہاں اگر مستغاث ہو تو اس پر اگر لام استغاثہ داخل ہو تو مجرور، اور اگر اس کے آخر میں الف استغاثہ آ جائے تو مفتوح، اور اگر منادا مفرد معرفہ ہو تو پھر مبنی ہوگا، مبنی علامت رفع پر ہوگا، مبنی علی الضم ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ 5 قسمیں ہیں. اور اگر یہ بھی بتلایا کہ اگر معرب باللام پر یا حرف ندا کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا لے کر آئیں گے؟ ایھا اور ایتھا لے کر آئیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور نیز ایھا اور ایتھا یا کے ساتھ آتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں آتے. یا کا لانا ضروری ہے ان سے. اور یاد رکھو یہ ایھا ایتھا کے اندر جو ہا ہے یہ ضمیر نہیں ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ حرف تنبیہ ہے کسی کو متوجہ کرنے کے لیے. جیسے یا کا حرف کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، اسی طرح ہائے تنبیہ، تنبیہ کی ہا یہ بھی کس لیے ہے؟ متوجہ کرنے کے لیے. وَيَجُوزُ ترخیم المنادا، اور جائز ہے منادا کی ترخیم بھائی، منادا کی ترخیم. ترخیم کہتے ہیں مولانا کسی چیز کو نرم بنانا، نرم بنانا. اب آپ مالک کو آواز دینا چاہتے ہیں، ایک آدمی کا نام مالک ہے، تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کاف کو حذف کر دو، یا مالک. کاف کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. سمجھ میں آیا؟ منصور ہے ایک آدمی کا نام، آپ کہنا چاہتے ہیں واو را حذف کر دیں، یا منصور، یا اس کو کہتے ہیں ترخیم. منادا کے آخر سے ایک یا زیادہ حروف کو حذف کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ ترخیم کہلاتا ہے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ترخیم کیوں کی جاتی ہے؟ وجہ یہ مولانا، کیا آپ کا اصل مقصد ندا ہے یا زیدو کہنا اصل مقصد ہے، یا اصل مقصد اس کے بعد آئے گا؟ میں نے جب کہا یا زید اے زید میرے لیے پانی لیا، تو اصل مقصد پانی لیا ہے یا زید ہے؟ پانی لیا. تو ندا اصل مقصد نہیں، وہ آگے جواب ندا اصل مقصد ہے. تو یہ غیر مقصود ہوا، وہ مقصود ہوا. تو یہ غیر مقصود سے انسان چاہتا ہے جلدی جان چھڑاؤں اور فوراً مقصود تک پہنچوں اور وہ اس سے کہوں بھائی کیا کروں، جو بات میں نے کہنی ہے وہ جلدی کہوں. تو یہ تو منادا غیر مقصود، ندا تو غیر مقصود ہے، تو یہاں ترخیم کر دیتے ہیں، اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، مختصر کر دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی ختم ہو اور پھر کیا شروع ہو جائے؟ مقصود شروع ہو جائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد ایک اور بات سمجھ لو، آپ نے ایک حرف کو آخر سے حذف کر دیا، یا مالک، کیا کیا؟ کاف کو حذف کر دیا. اب مولانا اس پر وہی حرکت جو آخری حرف اب کون سا ہے؟ لام ہے. لام پر چاہے تو وہی حرکت پڑھیں، اسی طرح پڑھیں جیسے کہ کاف ابھی بھی ہے تو نہیں، آپ نے تو حذف کر لیا، لیکن جیسے کاف کے ہوتے ہوئے تھا اسی طرح لام پر حرکت پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟ یا مالک. یا یوں کر لیں، کاف گویا تھا ہی نہیں سرے سے، اور جب کاف سرے سے تھا ہی نہیں تو یہ منادا مفرد ہے، اور منادا مفرد کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی علامت رفع. تو کہہ سکتے ہیں یا مالو،
یا حال، دونوں حرکتیں جائز، اس کی اپنی اصلی حرکت بھی جائز اور اس پر ضمہ بھی جائز ہے۔ وَيَجُوزُ تَرْخِيمُ الْمُنَادَى، جائز ہے ترخیم منادا، وَهُوَ حذف فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ، اور وہ حذف کرنا ہے منادا کے آخر میں سے، کس لیے؟ لِلتَّخْفِيفِ، تاکہ کیا آ جائے؟ تخفیف ہو جائے، خفی ہلکا ہو جائے کچھ لفظ۔ کما تقول فی مالک، جیسے کہ آپ مالک میں کہتے ہیں یا مالو، وفی منصور، منصور میں کہتے ہیں یا منصور، وفی عثمان یا عثمو، ویجوز فی آخر المنادى المرخمی، اور جائز ہے اس منادا کہ جس کے اس منادا کے آخر میں جس میں ترخیم کی گئی ہو، مرخم جس میں ترخیم کی گئی ہو، جائز ہے اس منادا کے آخر میں جس میں ترخیم کی گئی ہے الضم، کیا جائز ہے؟ والحرکت الاصلیت، اور حرکت تقول فی یا حارث، بھئی یا حارث میں کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا حاری اور یا حارو، تقول فی یا حارث، یا حارث، یا حارو و یا حاری۔ وَعَلَمْ أَنَّ يَا مِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ أَيْضًا، جان لے کہ یا حروف ندا میں سے ہے اور کبھی کبھار مندوب میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ، وہ ہے جس پر رویا جائے مولانا، جس پر رویا جائے بھی یا او وا، یا کے ساتھ یا وا کے ساتھ، متفجع اور جس پر اظہار غم کیا جائے، غم زدہ ہوا جائے مولانا، جس پر غم زدہ ہوا جائے۔ جس پر اظہار غم کیا جائے۔ اچھا، بھائی اب مندوب کی بات آئی، سمجھ میں آیا؟ ترخیم گزر گئی، مندوب، مندوب کس کو کہتے ہیں؟ جس پر اظہار غم کیا جائے، اظہار، بھئی یہ غم کبھی کبھار کسی چیز کے نہ ہونے پر ہوتا ہے اور کبھی کسی چیز کے ہونے پر ہوتا ہے۔ کبھی کسی چیز کے نہ ہونے پر غم ہوتا ہے مولانا، زید مر گیا، اب لوگ رو رہے ہیں وا زیدہ یا زیدہ، تو یہ اظہار غم ہے، اور یہ زید کس وجہ سے غم؟ زید کے نہ ہونے کی وجہ سے، زید کے کہ زید ہم سے چلا گیا اس پر۔ اور کبھی کبھار کسی چیز کے ہونے پر غم ہوتا ہے، یا مصیبتہ، اب یہ مصیبت کے نہ ہونے پر غم ہے یا ہونے پر غم ہے؟ ہونے پر غم ہے، تو کبھی کسی چیز کے نہ ہونے پر اور کبھی ہونے پر، سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں آگے آئیں گے مثالیں بھائی یہ۔ اچھا یاد رکھو، یہ جس پہ رویا جائے، جس پہ اظہار غم کیا جائے، اس کو کہتے ہیں مندوب۔ کیا کہتے ہیں؟ مندوب۔ اور یہ میں نے بتایا کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے، کبھی وہ ہے جس کا وجود غم کا باعث ہوتا ہے، اور کبھی وہ جس کا عدم وجود کس کا باعث ہوتا ہے؟ غم کا باعث۔ تو یاد رکھو اس مندوب کے لیے دو حرف استعمال ہوتے ہیں، ایک یا، وہی یا جو کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ ندا کے لیے، وہی یا، اور ایک وا، اور وا صرف مندوب میں استعمال ہوتا ہے اور ندا کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ وَعَلَمْ أَنَّ إِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ، یا جو حروف ندا میں سے ہے، قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ أَيْضًا، اس کو مندوب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مندوب وہ جس پر رویا جائے، مندوب وہ جس پر، کبھی کبھار اس کو مندوب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ، مندوب کون بھائی؟ کہتے ہیں وہ ہے جس پر اظہار غم کیا جائے۔ متفجع کس کو کہتے ہیں؟ متفجع علیہ، جس پر غم کیا جائے، غم زدہ ہوا جائے، جس پر غم زدہ ہوا جائے، جس پر غم زدہ ہوا جائے، بھی یا او وا، یا کے ساتھ یا وا، کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے یا زیدہ و وا، بھائی اس کے بھی وہی احکام ہے، یا زید وا زید کہہ سکتے ہیں آپ مولانا، یا بھی کہہ سکتے ہیں اور وا بھی، لیکن چونکہ یہ ہے موقع غم کا، اور غم میں کیا چاہتا ہے انسان؟ میری آواز ہو لمبی، اور جب لمبی ہو تو اس کے لیے کیا لے کر آتے ہیں کبھی آخر میں؟ الف،
اور کبھی کبھار اور بھی آواز لفظی کرنا چاہتا ہے تو کیا لے کر آتے ہیں؟ ہاں بس وہی بات ہے. یا زیدو بھی کہہ سکتا ہے, یا زیداہ, وا زیدو اور وا زیدہ. اور وہی احکام ہے مولانا جو منادا کے تھے. اگر یہ کیا ہوا مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الزام بشرطے کے آخر میں الف نہ آئے. بھائی اگر الف آ گیا پھر تو وہ اپنے سے ماقبل کیا چاہے گا؟ فتحہ چاہے گا. اور اگر مضاف ہوا تو کیا آئے گا اس پر؟ جی یا مشابہ مضاف ہوا تو فتحہ نصب آئے گا. فوا مختصۃ بالمندوب, وا خاص ہے مندوب کے ساتھ, کسی اور میں استعمال نہیں ہوگا. ویا مشترکۃ بین النداء والمندوب, اور یا مشترک ہے نداء اور مندوب کے اندر. وحکمہ فی الاعراب والبناء مثل حکم المنادا, مندوب کا حکم معرب اور مبنی ہونے میں کس کے حکم کی طرح ہے؟ منادا ہی کے حکم کی طرح ہے. جی ہر اسم میں ہو سکتی ہے. ہاں زید میں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ جی اس میں تو شاید نہیں ہو سکے گی. سمجھ میں آئے. ہاں جس میں ممکن ہو اس میں ہوگی بھائی, جس میں ممکن. اچھا سمجھ میں آیا بھائی. آگے آ گیا مفعول فی. مفعول فی وہ زمانے یا مکان کا نام ہے جس کے اندر فاعل کا فعل واقع ہو. یہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے اور مکان بھی. ضربت زیدن فی المسجد الیوم, دیکھو کہاں پر پٹائی کی؟ مسجد میں. کب کی؟ آج. تو پھر یہ اور یہ زمانہ بھی آ گیا, مکان بھی, یہ ظرف ہے. المفعول فیہ ہوا اسم ما, وہ اس چیز کا نام ہے. وقع فعل الفاعل فیہ, جس میں فاعل کا فعل واقع ہو. من الزمان والمکان, یعنی کہ زمانہ اور مکان. ویسمى ظرفا, اور اس مفعول فیہ کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں. اب یاد رکھو مولانا, ظرف کتنی قسم پر ہوا؟ ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان. ظرف زمان بھی دو قسم پر, ظرف مکان بھی دو قسم پر. ایک ظرف زمان مبہم ہے اور ایک معین ہے. اسی ظرف مکان بھی ایک مبہم ہے اور ایک کیا ہے؟ معین ہے. ظرف زمان مبہم کی مثال, ظرف زمان معین کی مثال پہلے. یوم زمانہ ہے اور معین ہے. یوم کس کو کہتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک. شہرن یہ بھی زمانہ ہے اور معین ہے, کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 30. سنتن یہ بھی زمانہ ہے لیکن معین ہے, کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 12 ماہ. اچھا, اور اسبوع یہ بھی معین ہے اور کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ اسبوع کس کو کہتے ہیں؟ ہفتے کو. 7 دنوں کا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو زمانہ دو قسم پر ہے, ایک وہ جس کی کوئی حد ہوگی, اتنا ہے, اور ایک وہ جس کی کوئی حد نہیں. مثلا دہر, دہر کا معنی زمانہ, اتنا کوئی طے نہیں. وقتن, وقت بھی زمانہ ہے لیکن کوئی متعین ہے نہیں. حین, حین کا بھی کیا معنی؟ وقت, لیکن کتنا وقت؟ کوئی متعین نہیں ہوئے. تو حین, وقت, دہر یہ سارے بھی ظرف زمان ہیں لیکن ان کی کوئی حد معین نہیں. یہ کہلاتے ہیں ظرف زمان مبہم, اور جو باقی ان کے مقابلے میں ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ جن کی کوئی حد معین ہے وہ ظرف زمان معین کہلاتے ہیں. اسی طرح ظرف مکان بھی دو قسم پر ہے, ایک مبہم ہے ایک معین ہے. معین وہ ہے جس کی کوئی حد متعین ہو, جیسے مسجد یہ مکان ہے اور اس کی حد متعین ہے مولانا, یہ مسجد ہے اور یہ اس سے خارج ہے. دار گھر مولانا,
گھر کی بھی خاص حد ہوتی ہے اور اس سے باہر کیا ہوا ہے وہ خارج شمار ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی جماعت ہے مولانا کمرہ، اس کی بھی ایک حد ہے. اسی طرح مولانا اور کیا ہے جامعہ ہے، اس کی بھی حد ہے. لاہور ہے، اس کی بھی ایک حد ہے. پنجاب ہے، اس کی بھی ایک حد ہے. تو یہ ظرف مکان بھی دو قسم پر، ایک وہ جس کی حد ہو، ایک اور اس کو کیا کہتے ہیں ظرف مکان معین، اور ایک وہ جس کی کوئی حد نہ ہو، مثلا سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے. تو اب سامنے بھی کیا ہے مکان ہے، جگہ ہے، لیکن اس کی کوئی حد نہیں. آپ کہیں گے تو متعین ہے، سامنے بیٹھا ہے. بھائی نہیں بھائی، یہ میرے سامنے 5 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں سامنے ہے. یہ شخص میرے سے 1000 میل دور چلا جائے، میں پھر بھی کہوں گا سامنے ہے. نظر آ رہا ہو تو کیا کہوں گا؟ کوئی حد ہے، جہاں تک چلا جائے یہ سامنے ہے. پچھلی طرف جہاں تک ہے پیچھے ہے، دائیں طرف جہاں تک ہے دائیں طرف ہے. تو معلوم ہوا یہ ظرف مکان تو ہیں لیکن ان کی کوئی حد متعین نہیں. اب یاد رکھو ظرف زمان بتاؤ کتنی قسم پر ہوئے؟ ایک مبہم، دوسرا مبہم کس کو کہتے ہیں اور معین کس کو کہتے ہیں؟ اور ظرف مکان بھی کتنی قسم پر؟ مبہم اور مبہم کس کو کہتے ہیں؟ اور معین کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی حد ہو. یاد رکھو یہ 4 میں سے صرف ایک ظرف مکان معین، ظرف مکان معین، اس کے اندر لفظوں میں فی لانا پڑے گا. باقی ساروں میں فی کا معنی مقدر ہوگا، منصوب ہوں گے. ظرف مکان متن میں آ جائے گی یہ بات. ظرف مکان جو معین ہوتا ہے اس کے اندر لفظوں میں کیا لانا پڑے گا؟ فی لانا پڑے گا. انا جالسن فی المسجد، یہ نہیں کہیں گے انا جالس المسجد، نہیں بھائی، بلکہ یہاں لفظوں میں کیا کرنا پڑے گا؟ فی لانا پڑے گا. انا قائم فی البیت، دیکھو کیا لانا پڑا؟ فی لانا پڑا. انا ادرس فی الجامعہ، میں جامعہ میں پڑھتا ہوں، دیکھو کیا لانا پڑا؟ فی. انا اسکن فی لاہور، میں کیا لاہور میں رہتا ہوں، تو کیا لانا پڑا؟ فی. تو یہ جو ظرف مکان معین ہوتا ہے اس کے اندر فی لفظوں میں لانا پڑتا ہے. فی کو حذف ہوا مقدر وہاں معنی نہیں کر سکتا، نصب نہیں آ سکتا. جبکہ باقی 4 تینوں جو ہیں ظرف زمان مبہم ہو یا معین اور ظرف مکان مبہم جو ہے وہ منصوب ہوتے ہیں اور فی کا معنی وہاں پر مقدر ہوتا ہے. فی کا معنی مقدر ہوتا ہے. زید امامی، یا یہ تو پر بن جائے گی. زید قائم امامی، زید میرے سامنے کھڑا ہے. زید میرے سامنے کھڑا ہے یعنی سامنے والے مکان میں کھڑا ہے، سامنے والی جگہ میں ہے. یہاں میں کا معنی آ جائے گا. تو باقی ان کے اندر مولانا فی آئے، لفظوں میں نہیں آئے گا. سمجھ میں آیا؟ جیسے اور الف بھی کہہ رہا ہے، امام بھی کہہ رہا ہے، دونوں تو نہیں ہو سکتا. جی اچھا آئندہ بھی ہو جائے گا، آئندہ لدا وغیرہ. آسان بھائی، یہ آگے آپ پڑھ لیں گے. فی الحال جو مثالیں انہوں نے دی ہیں دیکھو، چلیے مثالیں آ جائیں گی بھائی. دیکھو ضربت زیدن الیوم، ضربت زیدن کیا معنی؟ میں نے زید کی پٹائی کی آج کے دن میں. فی الیوم ہی ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں فی نہیں آتا. صرف ظرف مکان معین میں فی کا لانا ضروری اور باقیوں میں نہ لانا ضروری. وظروف الزمان اعلیٰ قسم، ظروف زمان 2 قسم پر ہیں. مبہم، ایک مبہم ہے وہ ما لا یکون له حد معین، اور وہ
وہ ہے جس کی کوئی حد معین نہ ہو، کا دہرین زمانہ، حین وقت، وہ محدود ایک محدود ہے، وہ ہوا اچھا ایک مبہم ہے ایک محدود ہے، بھائی حد محدود نام رکھا انہوں نے، وہ محدود وہ ہوا ما یکون له حد معین، وہ ہے جس کی کوئی حد معین ہو، کیوم ولیلۃ وشہر وسنۃ وکلها منصوب بتقدیر فی، یہ سارے منصوب ہوتے ہیں فی کی تقدیر کے ساتھ۔ بھئی فی وانی مقدر ہوتا، فی کا معنی مقدر ہوتا ہے، میں نے بتلایا بتقدیر معنی فی، بھئی بتقدیر، اس لیے کہ فی مولانا اس لیے کہ المقدر کالملفوظ، مقدر بھی کس کی طرح ہوتا ہے؟ ملفوظ کی طرح ہوتا ہے، گویا اسی طرح جیسے الفاظ ہی میں ذکر ہے، زید فی الدار، زید اچھا تو زید فی الدار، تو یہاں کیا محذوف ہے مولانا؟ ثبتا، تو ثبتا گویا کے لفظوں میں ہی موجود ہے، کیا ہے؟ اور یہاں پر فی تقدیراً فی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ فی آپ مقدر نکالیں گے وہاں پر، بلکہ فی کا معنی وہاں پایا جائے گا، جیسے میں نے مثال دی ضربت زیدن الیوم، تو یہاں فی کا معنی پایا گیا کہ آج کے دن میں اس کی پٹائی کی، یہ معنی نہیں کہ یہاں فی کا لفظ محذوف ہے اور مقدر ہے۔ وَكُلُّهَا مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فِي، اور یہ سارے منصوب ہوتے ہیں فی کی تقدیر کے ساتھ، یعنی فی کے معنی کی تقدیر کے ساتھ۔ تَقُولُ صُمْتُ دَهْرًا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے روزہ رکھا، دہرن ایک زمانہ، اے فی دہرن، بھائی کس میں رکھا روزہ؟ زمانے میں رکھا۔ وَسَافَرْتُ شَهْرًا، اے فی شہرن، یعنی کہ مہینے میں سفر کیا میں نے، اے فی دہرن و شہرن۔ وظروف المکان کذالک، اور ظروف مکان بھی اسی طرح ہیں۔ مبہم ایک مبہم ہے، وہ منصوب ایضا بتقدیر فی، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے تقدیر فی کے ساتھ، نحو جلست خلفک وامامک، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہے آپ کے پیچھے بیٹھا۔ ومحدود، اور ایک کیا ہے؟ محدود ہے، وہ ما لا یکون منصوبا بتقدیر فی، جو مولانا تقدیر فی کے ساتھ منصوب نہیں ہوتا، بل لا بد من ذکر فی بلکہ فی کا ذکر اس میں ضروری ہوتا ہے۔ فی جو ہے نا، فی سے لفظ مراد ہے، ذکر فی ضروری ہے، فی ہی اس میں، نحو جلست فی الدار وفی السوق وفی المسجد، تو سب میں فی آ رہا ہے۔ المفعول له، مفعول له هو اسم ما لاجله يقع الفعل المذکور، وہ اس نام ہے اس چیز کا جس کی وجہ سے فعل مذکور کو کیا جائے، ایسا فعل جو مذکور ہے قبلہ، اس سے پہلے۔ بھائی مفعول فی سمجھ میں آ گیا؟ اب مفعول لہ آیا، بھائی مفعول مطلق بھی گزرا، مفعول بہ بھی گزرا، مفعول فیہ بھی گزرا، اور اب کون آیا؟ مفعول مفعول لہ۔ مفعول لہ اس کو کہتے ہیں جو ما قبل فعل کی علت بیان کرے، جو ما قبل فعل کی علت بیان کرے۔ ضربت زیدن تعدیبا، تعدیبا نے کیا کیا جی؟ کس چیز کی؟ ضرب زید کی اس نے علت بیان کی۔ ضرب زید کیوں ہے؟ ادب سکھا، اس کو مفعول لہو کہتے ہیں۔ تو مفعول لہو کس کو کہتے ہیں؟ جو ما قبل فعل کی علت بیان کرے۔ المفعول لہو هو اسم، وہ نام ہے اس چیز کا، لأجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ، کہ جس کی وجہ سے واقع ہو وہ فعل المذکور قبلہ جو اس مفعول لہو سے پہلے آیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ضربت زیدن تعدیبا، اس تعدیبا نے علت بیان کی اس ضربت کی، اور یہ ضربت تعدیبا سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ بعد میں۔ ضربت زیدن تعدیبا،
تعدیباً نے کس کی علت بیان کی؟ ضربت کی. اور یہ تعدیباً یہ ضربت جو ہے ضربت یہ تعدیباً سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ پہلے. یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ نام ہے اس مصدر کا جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہو. وہ فعل جو مذکور ہے قبلہ مفعول لہو سے پہلے ہے. وَيُنْصَبُ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ اور وہ منصوب ہوگا تقدیر لام کے ساتھ، یعنی لام کا معنی وہاں پر کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا. ضربت تعدیباً ضربتہ للتعدیب، علت وجہ بتلانے کے لیے کیا عربی میں؟ لام. تو یہ بھی چونکہ وجہ اور علت بتلا رہا ہے تو یہاں لام مقدر ہوگا، یعنی لام کا معنی مقدر ہوگا. لفظوں میں لام نہیں ہوگا بلکہ لام کا معنی مقدر ہوگا. نحو ضربتہ تعدیباً ای للتعدیب. یہ ایک مثال ہے. وقعدت عن الحرب جبنا ای للجبن، اور میں بیٹھ گیا جنگ سے جبنا بزدلی کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں؟ میں جنگ سے بیٹھ گیا یعنی میں نے جنگ میں شرکت نہیں کی. کیوں نہیں شرکت کی؟ بزدلی کی وجہ سے. بزدلی کی. دو مثالیں دی مولانا، دو مثالیں. دراصل دو مثالیں دے کر مصنف نے مفعول لہو کی دو قسموں کی طرف اشارہ کر دیا. دو قسمیں اس طرح ہیں. دیکھو یہ فعل ہے، یہ مفعول لہو ہے. کبھی فعل علت ہوتا ہے مفعول لہو کے لیے، کبھی مفعول لہو علت ہوتا ہے فعل کے لیے. یعنی کبھی فعل پہلے ہوگا اور مفعول لہو بعد میں حاصل ہوگا، کبھی مفعول لہو پہلے ہوگا اور فعل بعد میں حاصل ہوگا. دیکھیے مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. ضربت زیداً تعدیباً، میں نے زید کی پٹائی کی کس لیے کی؟ ادب سکھانے کے لیے. تو یہاں بتائیے ضرب پہلے آئی یا ادب پہلے سیکھا؟ ضرب پہلے آئی. تو فعل پہلے آیا اور اس فعل کی وجہ سے کیا حاصل ہوا؟ ادب حاصل ہوا. اچھا اب دوسری مثال پہ ذرا آؤ. قعدت عن الحرب جبنا، میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے. اب آپ مجھے بتائیے بزدلی پہلے آئی کہ جنگ سے بیٹھنا پہلے آیا؟ بزدلی پہلے کی موجود تھی نا، اور یہ سبب بن گئے قعود عن الحرب کا، جنگ سے بیٹھنے کا سبب بن گئی. تو کبھی کبھار مفعول لہو سبب بنتا ہے فعل کا، اور کبھی فعل سبب بنتا ہے مفعول لہو کا. سمجھ میں آئی بھائی؟ وعند الزجاج ہوا مصدر، اور امام زجاج کے نزدیک یہ مصدر ہے. جبنن کیا ہے بھائی؟ مصدر ہے. تعدیباً مصدر ہے. یہ تو ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں. کہتے ہیں تقدیر کلام ان کے نزدیک یہ تقدیرہ ادبتہ تعدیباً. ادبتہ معلوم ہوا امام زجاج اس مفعول لہو کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ جو مصدر ہے اس سے پہلے اسی جیسا ایک فعل نکال لیتے ہیں. اب ایسا مصدر ہوا جس سے پہلے اسی کے معنی میں فعل ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مفعول مطلق بن گیا بھائی. کیا بن گیا؟ تو چنانچہ وہ تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں ضربتہ تعدیباً، اصل میں ہے ضربتہ ادبتہ تعدیباً. اب تعدیباً مصدر ہے جو ماقبل فعل کے معنی میں ہے، اور ہر وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ مفعول مطلق ہے. اور دوسرے میں کیا کہتے ہیں وہ؟ قعدت عن الحرب جبنا، وہ کہتے ہیں قعدت عن الحرب جبنت جبنا. وہاں بھی کیا نکال لیا؟ فعل نکال لیا. تو کیا بنا دیتے ہیں؟ مفعول مطلق بنا دیتے ہیں. ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ تو آپ نے تعویل کی. تعویل کا دروازہ تو بڑا وسیع ہے. اگر ہر جگہ ہم اس طرح تعویل چلانا شروع کر دیں تو کئی چیزیں بالکل ہی ختم ہو جائیں گی، ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی. تو بغیر تعویل کے بات ہماری بات میں تعویل نہیں کرنا پڑتی. آپ کو تعویل کرنا پڑتی ہے، باقاعدہ ایک فعل محذوف نکالتے ہیں. تو ہماری بات علماء جمہور نہیں مانتے. جمہور کہتے ہیں نہیں، یہ مفعول لہو ہے، یہ الگ ہوتا ہے، یہ ماقبل فعل کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے.
وعند الزجاج هو مصدر، یہ مصدر ہے تقدیرہ ادبتہ تعدیبا، وجبنت جبنا باب کروما سے ہے، وجبنت جبنا. فصل المفعول معه وما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبة معمول الفعل نحو جاء البرد والجبات. اب رہ گیا مفعول معه. مفعول معه وہ ہے جس کو واو بمانے مع کے بعد ذکر کیا جائے. جاءنی زید و عمران، آیا میرے پاس زید و عمران. کیا معنی؟ اور امر نہیں، واو بمانے مع کے کرو ساتھ. میرے پاس زید عمر کے ساتھ آیا. بھائی دیکھو فرق دونوں میں، ایک واو عاطفہ، ایک واو بمانے مع کے جو مفعول معہ بن جاتا ہے. فرق یہ میں نے کہا جاءنی زید و عمر، یہ کہنا بھی جائز. جاءنی زید و عمرن مفعول معہ بنانا بھی جائز. دونوں آپ کر سکتے ہیں، ترکیب آپ کے سامنے آ جائے تو لیکن فائدہ فرق کیا ہے دونوں ترکیبوں میں؟ فرق یہ وہ آتا ہے مطلق جمع کے لیے. مطلق جمع کا مطلب یہ ہے فعل کے اندر دونوں شریک ہیں، زید بھی اور عمر بھی. معلوم ہوا آنے والا فعل عمر نے بھی کیا ہے اور زید نے بھی کیا ہے. بس اتنی بات ہے. اب باقی یہ بات کیا دونوں اکٹھے آئے یا دونوں الگ الگ آئے؟ پہلے زید آیا یا پہلے عمر آیا؟ درمیان میں وقفہ کتنا تھا؟ آج ایک آیا، آدھے منٹ بعد دوسرا آیا، یا آج ایک آیا دوسرا 1 سال بعد آیا. تمام صورتیں شامل ہیں. آج ایک آ جائے، ایک 10 سال بعد آئے، میں کہہ سکتا ہوں جاءنی زید و عمر، کیونکہ آنے میں دونوں کیا ہیں؟ آنے والا کام زید نے کیا تھا 10 سال پہلے، تو عمر بھی شریک ہے ساتھ، یعنی اس نے بھی یہ کام، دونوں اکٹھے آئے. میں کہہ سکتا ہوں جاءنی زید و عمر. پہلے زید آیا اور بعد میں کون آیا؟ عمر. کب آیا؟ عمر بعد میں آیا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں جاءنی عمر و زید. سمجھ میں آیا بھائی؟ ترتیب سے آ رہی ہے، یہ ترتیب مجیعت کی نہیں ہے. ترتیب میں تو کیا آ رہا ہے؟ جاءنی عمر و زید. اور آیا پہلے کون؟ بھائی عمر کو تو میں پہلے ذکر کر رہا ہوں، زید آیا پہلے. ہاں ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا، میرے پاس عمر پہلے آیا زید بعد میں آیا. میں ترتیب سے کہہ رہا ہوں جاء زید و عمر. تو بھائی یہ جو وہ ہوتا ہے نا، وہ عاطفہ، یہ جمع کا فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا؟ جمع کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے یہ کام کیا ہے. سننے والے کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ دونوں اکٹھے آئے، دونوں وقفے سے آئے، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا. سمجھ میں آیا؟ تفصیل کا علم یہاں نہیں ہوگا. لیکن جب آپ کہتے ہیں واو بمانے مع کے مفعول معہ بناتے ہیں جاءنی زید و عمران، تو اس واو نے معیت اور مصاحبت کا فائدہ دیا. کیا معنی آپ کریں گے؟ زید اور عمر ایک ساتھ آئے، اکٹھے آئے، ایک زمانے کے اندر آئے. یہ فرق ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب اگر آپ نے یہ معنی ادا کرنا ہو تو پھر آپ یوں کہیں گے، میں زید آیا کس کے ساتھ؟ عمر کے ساتھ. کیا کہیں گے؟ جاءنی زید و عمران. اور اگر آپ ویسے یہ نہیں بتلانا چاہتے، تفصیل نہیں بتانا چاہتے کہ اکٹھے آئے یا الگ آئے یا کیا، صرف بتلانا چاہتے ہیں دونوں آئے ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ جاءنی زید و عمران. تو معلوم ہوا یہ جو مفعول معہ ہے یہ مصاحبت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی دونوں اکٹھے. المفعول معہ ہوا وہ ہے ما یذکر بعد الواو، جس کو کس کے بعد ذکر کیا جائے؟ واو کے بعد. وہ بمعنی ما، جو کس معنی میں ہو؟ ما کے معنی میں ہو. لمصاحبت معمول الفعل. کس لیے ایسا کہ واو ما کے بعد کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ لمصاحبت معمول الفعل، معمول فعل کی مصاحبت کے لیے. معمول فعل کی دیکھو، جا ادھر دیکھو، جا یہ ہے جاءنی زید، جا فعامل، زید کون؟ معمول. جا کون؟ عامل. زید کون؟ معمول. تو آگے کیا آ رہا ہے؟ وعمران. تو اس واو معہ نے بتلایا کہ یہ جو ہے عمر، یہ معمول جو ہے اس کے ساتھ ہے.
اس کا مصاحب ہے. اس کا کیا ہے؟ معمول فعل کون تھا؟ زید. اور یہ جو وعمرن ہے، یہ وہ اس عمرن جو ہے مفعول لہو ہے. اس کو بعد ہم نے واو مہا کے بعد کیوں ذکر کیا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ عامر مصاحب ہے کس کا؟ معمول، یعنی اس کا ساتھی ہے. اس کے ساتھ کیا ہے؟ مصاحبت کا معنی ہے مکان اور زمانہ ایک ہے. فعل کے اندر دونوں کا زمانہ اور مکان ایک ہے، یعنی اکٹھے آئے ہیں، ایک زمانے میں آئے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی بھائی؟ وہ مایوس کرو بعد الواو بمعنی ما، وہ ہے جس کو واو بمعنی ما کے بعد ذکر کیا جائے. لمصاحبت معمول الفعل، معمول فعل کی مصاحبت کے لیے، یعنی یہ اس کے ساتھ ہے، شریک ہے فعل کے اندر ساتھ، زمانے، ایک زمانے کے اندر. نحو جاء البرد والجبات، کیا ترجمہ کریں گے؟ آئی سردیاں جبوں کے ساتھ. بھائی سردیاں آئی تو جبے بھی لوگوں نے بھائی کوٹ وغیرہ چیزیں، موٹی چیزیں پہن لی، موٹے کپڑے. سردیاں جبوں کے ساتھ آئیں. بھائی وجئت انا وزیدن، میں عمر کے ساتھ آیا، عمر میرے ساتھ آیا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ عمر زید میرے ساتھ آیا. بھائی جئت کے بعد یہ آنا کیوں انہوں نے کہا؟ دیکھو ضمیر مرفوع متصل کس کو کہتے ہیں؟ جو فعل کے ساتھ فاعل کی ضمیر آتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع. مرفوع ہوتی ہے کیونکہ فاعل ہے، اور متصل ہوتی ہے فعل کے ساتھ. اس ضمیر متصل پر عطف کرنا چاہتے ہیں آپ. میں کہنا چاہتا ہوں میں بھی آیا، میں اور عمر آئے، کیا کہوں گا؟ جئت وزید؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ میں زید کا عطف کس پر کرنا چاہ رہا ہوں؟ تو وہ ضمیر پر، اور وہ تو ضمیر متصل ہے، اور ضمیر متصل کمزور ہوتی ہے مولانا، یعنی وہ اکیلی نہیں رہ سکتی. فعل کے بغیر تو ضمیر آ سکتی ہے جی؟ ضربا کے الف جو ہے ضربا کے بغیر آ سکتا ہے؟ نہیں. تو ضمیر متصل ضعیف ہوتی ہے، فعل کے بغیر یہ نہیں رہ سکتی. سمجھ میں آیا؟ تو جب یہ ضعیف ہے اور یہ زید کے لفظ کا آپ اس پر عطف کرنا چاہتے ہیں، اور زید تو ہے قوی، یہ تو اکیلا رہ سکتا ہے، فعل کے بغیر اکیلا زید لفظ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا مولانا؟ اور تو ضمیر اکیلی آ سکتی ہے؟ نہیں. تو وہ ضعیف، یہ قوی، اور اب آپ قوی کا عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں؟ ضعیف پر. یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے. تو پھر کیا کریں بھائی؟ عطف تو میں کرنا چاہتا ہوں، میں کہنا ہی ایسی بات چاہتا ہوں. کہتے ہیں بھائی اس ضمیر میں طاقت پیدا کر دو، جب یہ بھی قوی ہو جائے گی پھر عطف کر دو. طاقت کیسے پیدا کروں؟ کہتے ہیں یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، ایک مرفوع منفصل لے آؤ، اسی کی ضمیر مرفوع منفصل لے آؤ. تو یہ تو جئت میں آیا، اس کے لیے مرفوع منفصل ضمیر کون سی ہے جس کو اکیلا لاتے ہیں؟ آنا. یہ بھی مرفوع ہے مولانا. تو جئت آنا، تو جا فعل، تو وہ ضمیر، یہ فاعل نہیں، یہ آگے ہم تاکید لے کر آئے ہیں. کیا لے کر آئے ہیں؟ انا تاکید. تو وہ ضمیر مؤکد، آگے انا ضمیر اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر یہ معطوفون علیہ. اب طاقت آ گئی مولانا، اس سے تاکید آ گئی. وہ حرف عطف زیدون معطوف، معطوفون علیہ اپنے معطوف سے مل کر جا کے لیے فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ. ترکیب آئی کہ نہیں آئی سمجھ میں؟ دوبارہ کروں بھائی. جا فعل، تو ان ضمیر مؤکد، انا ضمیر اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر اب معطوف عطف کرنا ہے نا، معطوفون علیہ، وہ حرف عطف زیدون معطوف، معطوفون علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل. کیا بنا؟ فاعل بنا. پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم جئت انا وزیدن،
جئت انا و زیدن بھی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ عطف بھی جائز ہے. اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں زید میرے ساتھ آیا پھر کیسے کہوں گا؟ جئت انا و زیدن. شاباش. نحو جاء البرد والجبات وجئت انا وزيدا اي مع الجبات ومع زيد. فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف. اب دیکھو مولانا 4 صورتیں یہاں بنیں گی. ایک صورت یہ ہے فعل لفظوں میں ہوگا، ایک صورت یہ ہے فعل لفظوں میں نہیں ہوگا. اگر فعل لفظوں میں ہے پھر مولانا عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں، اور اگر فعل لفظوں میں نہیں تو پھر بھی عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. کتنی صورتیں ہوئیں؟ 4 صورتیں. اگر فعل لفظوں میں ہے اور عطف بھی جائز ہے مولانا تو پھر آپ چاہیں تو عطف کر دیں، آپ چاہیں تو مفعول معہو بنا دیں. اگر فعل کیا ہے؟ لفظوں میں ہے اور عطف بھی جائز ہے تو آپ چاہیں تو اس کو کیا کر دیں؟ عطف کر دیں. آپ چاہیں تو اس کو کیا کر دیں؟ مفعول معہو بنا دیں. دیکھیے یہ مثال جئت انا و زیدن یا زیدن. بھائی عطف جائز ہے یا عطف نہیں جائز؟ زید کا جائز ہے کیونکہ انا کی وجہ سے اس میں کیا چکی ہے؟ تاکید. اور معلوم ہوا جئت فعل لفظوں میں بھی موجود ہے اور تاکید اور عطف بھی جائز ہے. تو آپ چاہیں تو یوں کہیں تو انا و زیدن، آپ چاہیں تو یوں کہیں جئت انا و زیدن. تو فعل لفظوں میں ہو اور عطف بھی جائز ہو تو مفعول معہو بنانا بھی جائز اور عطف کرنا بھی جائز. اور اگر فعل تو لفظوں میں ہے لیکن عطف جائز نہیں، انا کو ذرا گرا دو جئت و زیدن. اب بتائیے مولانا فعل لفظوں میں ہے؟ فعل لفظوں میں ہے اور عطف جائز ہے؟ عطف نہیں جائز. کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ ضمیر مرفوع متصل اکیلی ہے تو اس پر عطف جائز نہیں. تو پھر اب مفعول معہو اس کو بناؤ. اگر عطف جائز تھا تو دونوں بنا سکتے تھے اور اگر عطف نہیں جائز تو پھر مفعول معہو ہی بناؤ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا. اگر فعل لفظاً تھا وجاز العطف اور عطف بھی جائز تھا يجوز فيه الوجهان. تو اس میں دونوں وجہیں پڑھنا النصب والرفع. نصب بھی جائز اور رفع پڑھنا بھی. نصب پڑھیں گے کیوں؟ مفعول معہو. اور رفع پڑھیں گے کیوں؟ عطف. نحو جئت انا وزیدن وزیدن. تو وزیدن کہنا بھی جائز اور وزیدن کہنا بھی جائز. وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ. اور اگر عطف نہیں جائز تعین النصب پھر تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ نصب متعین ہو گیا. نحو جئت وزیدن. وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا. اور اگر فعل صرف کس میں موجود ہے؟ معنی میں موجود ہے. وَجَازَ الْعَطْفُ. اور عطف پھر میں نے بتایا تھا فعل لفظوں میں اگر نہ ہو پھر بھی کبھی عطف جائز ہوگا کبھی عطف جائز نہیں. تو اگر فعل لفظوں میں نہیں اور عطف جائز ہے تو پھر عطف کر دو. پھر کیا کر دو؟ وجاز عطف بھی جائز ہے. تعین العطف. پھر تو متعین کیا ہوا؟ عطف ہوا. نحو مال زید و عمر. کیا ہوا زید اور عمر کو؟ کیا ہوا زید اور عمر کو؟ جی فعل لفظوں میں کوئی ہے؟ جی معنی ہے ما یصنع زید و عمر. معنی کیا ہے؟ عمر اور زید کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا ہوا. تو فعل لفظوں میں تو نہیں لیکن معنی میں موجود ہے اور عطف جائز ہے. کیوں؟ کس کا عطف کس پہ کرنا چاہتے ہیں؟ عمر کا عطف کس پہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور زید کیا ہے؟ اسم ہے تو اس پر عطف کرنا جائز ہے. تو لہذا اس صورت میں کیا پڑھیں گے؟ عطف ہی کریں گے، مفعول معہو نہیں بنائیں گے. وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ. اور اگر عطف جائز نہ ہو. اچھا بھائی یہ کیوں عطف کیوں پڑھیں گے؟ عطف کیوں متعین ہے پھر اس صورت میں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مفعول معہو کے اندر عامل کون ہے؟ جی
اچھا فعل لفظ تو مولانا یہ مفعول معہ کے اندر عامل کون ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، اور فعل لفظوں میں موجود ہے نہیں، صرف معنی میں موجود ہے. تو عامل تو اس صورت میں اگر ہم مفعول معہ بنائیں گے تو ہمیں اس کے لیے عامل معنوی ماننا پڑے گا. کیا ماننا پڑے گا؟ عامل معنوی. اور جب عامل معنوی کے بغیر ہی کام چل سکتا ہے عطف کر کے، تو پھر ہمیں عامل معنوی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، عطف کر دیتے ہیں سیدھا بھائی. تو اس صورت میں دیکھو زید کے اندر لام عامل ہے تو عمر میں بھی کون ہو جائے گا؟ لام. اور لام تو لفظوں میں موجود ہے، تو جب عامل لفظی کے ہوتے ہوئے عامل معنوی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف جائز نہ ہو تعین النصب، پھر کیا متعین ہو جائے گا؟ نصب متعین ہو جائے گا. جیسے مالک و زیدن، تو اور زید کیا کر رہے ہو، تیری اور زید کی کیا حالت اور کیا شان ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ مالک و زیدن. بھائی اب یہ زید کا عطف کس پہ کرنا چاہتے ہیں؟ لکا کی کاف ضمیر پر. اور یہ کاف ضمیر کون سی ہے؟ لام کیا دیتا ہے؟ جار. تو یہ ضمیر کون سی؟ اور مجرور پھر کون سی؟ متصل. یہ ضمیر مجرور متصل ہے. اور یاد رکھو ضمیر مجرور متصل ہے، ضمیر مجرور منفصل ہے ہی نہیں. منصوب منفصل بھی ہے، مرفوع منفصل بھی ہے، لیکن مجرور منفصل ہے ہی نہیں. تو مولانا یہ جو ضمیر مجرور متصل ہے اس کا اتصال ما قبل کے ساتھ بڑا شدید ہوتا ہے. اتنا شدید اتصال گویا کہ یہ جزء کلمہ ہے. گویا کہ یہ بھئی آپ زید کی دال پہ عطف کر سکتے ہیں، زید کی دال پر عطف، کیونکہ وہ جزء کلمہ ہے مولانا، اور جزء کلمہ پر عطف نہیں کیا جاتا. تو یہاں بھی لام اور کاف میں اتنا شدید اتصال آ گیا کہ یہ گویا جزء کلمہ بن گئی کاف. اب صرف کاف پہ اگر عطف کیا جائے تو یہ اسی طرح ہے جیسے زید کی دال پہ عطف کیا جائے تو، اور وہ جزء کلمہ ہے، اور جزء کلمہ پہ تو عطف جائز نہیں. اس لیے ضمیر مجرور متصل پر عطف جائز نہیں ہوتا. اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ اس حرف جر کو دوبارہ لایا جائے. ما لکا ولی زیدن، ما لکا ولی زیدن. سمجھ میں آیا؟ اچھا فی الحال اس کو دیکھ، ما لکا و زیدن. اب بھائی زید کا عطف کاف ضمیر پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو. جب نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا کہ اب اس صورت میں جب عطف نہیں ہو سکتا تو فعل معنی کے اعتبار سے تو موجود ہے، تو اب ہم کیا بنا دیں گے؟ اس کو مفعول معہ بنا دیں گے، اور پھر اس کے اندر کیا بن جائے گا؟ عامل بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ عامل بن جائے گا. وما شانک و عمرن، اسی طرح مولانا وما شانک و عمرن ہے. عمرن کا عطف کاف پر نہیں جائز کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اور ضمیر مجرور متصل جو ہے وہ جزء کلمہ کی طرح ہوتی ہے، اور جزء کلمہ پر عطف جائز نہیں. تو شانک پر عطف جائز نہیں ہے. لہذا جب عطف جائز نہیں تو اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ مفعول معہ ہی بنائیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اچھا کاف پہ عطف نہیں ہو سکتا تو لفظ شان پہ کر دو عطف. ما شانو کا وعمرون، کاف ضمیر پہ تو عطف نہیں ہو سکتا، لفظ شان پہ تو کر سکتے ہو عطف نا. شان تو ایک پورا اسم ہے. کہتے ہیں بھئی پھر معنی خراب ہو جائے گا، کیونکہ پوچھنا یہ ہے ما شانو کا تیری کیا حالت ہے اور عمر کی کیا حالت ہے، تم دونوں کیا کر رہے ہو. تو اگر شان پہ عطف کر دیں تو کلام یہ بن جائے گا کہ عمر ماں کے تحت آ جائے گا. ما شانو کا تیری کیا حالت ہے، وما عمرو یہ بن جائے گا. شان کے درمیان سے آپ نے کیا کر دیا بھائی؟ معطوف کو جو ہے نا اٹھا کر معطوف علیہ کی جگہ پر رکھا جاتا ہے، تو آپ شان کو ہٹا دیں، اس کی جگہ کس کو رکھ دیں؟ عمر کو. تو شانو کا ہٹ گیا، عمر رہ گیا، کیا بن گیا؟ ما عمرون. ما شانو کا وما عمرون. تو مانا یہ ہوا تیری کیا حالت ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ وما عمرون. اور عمر کون ہے؟ تو کیا کر رہا ہے اور عمر کون؟ حالانکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ آپ کی حال پوچھی جائے اور عمر کی حقیقت پوچھی جائے. عمر کیا چیز ہے؟ نہیں، سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی
بھی حالت پوچھ رہا ہے اور امر کی بھی کیا کر رہا ہے؟ حالت پوچھ رہا ہے. تو اگر ہم شان پر عطف کریں تو معنی خراب ہو جائے گا. لہذا معلوم ہوا شان پر بھی عطف نہیں کر سکتے اور کاف ضمیر پر بھی عطف نہیں کر سکتے. لہذا متعین ہو گیا. اس کو کیا بناؤ؟ مفعول معه. لأن المعنى ما تصنعه. اس سے کہ افعال کا معنی کیا ہے ان جملوں کا؟ ما تصنعه. تو کیا کر رہا ہے؟ ما لکا ما شانو کا تو کیا کر رہا ہے؟ امر کیا کر رہا ہے وغیرہ. خلاصہ کلام یہ مفعول معه وہ ہے جو کس کے بعد ہے؟ وہ بمانے ما کے بعد ہے. اور یہ اس کے اندر 4 صورتیں بنتی ہیں مولانا. یا تو فعل لفظوں میں ہوگا یا فعل لفظوں میں نہیں. اگر فعل لفظوں میں ہے پھر 2 صورتیں، عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. اور اگر فعل لفظوں میں نہیں پھر 2 صورتیں، عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. اگر فعل لفظوں میں ہے اور عطف بھی جائز ہے پھر دونوں صورتیں جائز ہیں. اگر فعل لفظوں میں ہے اور عطف جائز نہیں تو پھر کیا متعین ہے؟ مفعول معه بنائیں گے. اور اگر فعل لفظوں میں نہیں اور عطف جائز ہے پھر کیا کریں گے؟ عطف ہی کریں گے. اور اگر فعل لفظوں میں نہیں اور عطف جائز نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ مفعول معه ہی بنائیں گے. هذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.